آج سے تقریباً 5000 سال پہلے بر صغیر کی سرزمین پر ایک ایسا شہر آباد تھا جو اپنے وقت سے صدیوں آگے تھا۔ ایسا شہر جہاں سیدھی سڑکیں تھیں، نکاسی آب کا مکمل نظام تھا اور لوگ بہت منظم طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ مگر پھر یہ عظیم شہر آہستہ آہستہ ویران ہو گیا۔ لوگ کہاں گئے؟ کیا کوئی قدرتی آفات آئی یا اس کے پیچھے کوئی اور راز چھپا ہے؟ آج ماضی کے سفر میں ہم جانیں گے مونجو داڑو کی مکمل تاریخ، اس کی ترقی اور اس کے زوال کی حیران کر دینے والی حقیقت۔ دوستو، یہ بات ہے 1920 کی دہائی کی۔ راکھیل داس بینرجی، جو کہ اس وقت کے برطانوی ہندوستان کے آثار قدیمہ کے محکمے سے منسلک تھے اور آج کے موجودہ پاکستان کے صوبہ سندھ کے تاریخی مقامات کا سروے کر رہے تھے، انہیں ایسے میں ایک جگہ مٹی کا بہت بڑا ٹیلا نظر آیا۔ آس پاس پکی اینٹیں بکھری پڑی ہیں اور کچھ مقامی لوگ انہیں اینٹوں کو اپنے گھروں میں استعمال کر رہے ہیں۔ بینرجی کو اندازہ ہوا کہ یہ عام ٹیلا نہیں بلکہ کسی قدیم شہر کے آثار ہو سکتے ہیں۔ 1922 میں انہوں نے کھدائی شروع کروا دی اور جلد ہی دیواریں، برتن اور قدیم تعمیرات سامنے آنے لگیں۔ بعد میں سر جان مارشل اور دیگر ماہرین نے کھدائی کو مزید آگے بڑھایا۔ تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر 2500 قبل مسیح یعنی آج سے تقریباً 4500 سال پرانا ہے۔ یہ سندھ تہذیب، انڈس ویلی سویلائزیشن کا اہم شہر تھا اور اس دور میں بھی ان کے پاس سیدھی اور منظم سڑکیں، پکی اینٹوں سے بنے مضبوط گھر، نکاسی آب کا جدید نظام، گھروں میں غسل خانے اور کونے موجود تھے۔ یہ لوگ گندم اور جوں وغیرہ کی کاشت کرتے، مویشی پالتے، تجارت کرتے اور دستکاری میں مہارت رکھتے تھے۔ ان کے مرد عموماً کپاس سے بنائے گئے کپڑوں کی چادر اوڑھتے تھے اور خواتین ہاتھ سے بنے زیورات، چوڑیاں اور ہار بہت شوق سے پہنتی تھیں۔ یہاں سے ملنے والی مہروں پر لکھی تحریر آج تک مکمل طور پر پڑھی نہیں جا سکی۔ کچھ ماہرین کے مطابق یہ کسی بھی موجودہ زبان سے نہیں ملتی، یہ ایک بالکل الگ گمشدہ زبان تھی۔ مونجو داڑو ایک منظم اور ترقی یافتہ شہر تھا، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ یہاں کسی بادشاہ کا محل یا شاہی قبر نہیں ملی۔ کیا یہ ایسا معاشرہ تھا جہاں لوگ مل کر نظام زندگی چلاتے تھے یا حکمرانی کا کوئی اور مختلف طریقہ تھا؟ زیادہ تر قدیم تہذیبوں میں ہتھیار اور جنگ کے آثار ملتے ہیں، مگر مونجو داڑو میں جنگی ہتھیار بہت کم ملے ہیں۔ کیا یہ ایک پرامن معاشرہ تھا جہاں لوگ جنگ سے زیادہ تجارت اور ترقی پر یقین رکھتے تھے؟ دوستو، اب ایک سوال یہ بھی ہے کہ جب اس شہر میں معمولات زندگی بہت اچھے اور پرمقار طریقے سے چل رہے تھے تو پھر کیا وجہ بنی کہ پورا شہر حیران کن ماضی کا حصہ بن گیا؟ ماہرین کے مطابق ممکنہ وجوہات میں دریائے سندھ کا راستہ بدل جانا، بار بار آنے والے سیلاب، موسمی تبدیلی اور خشک سالی کی وجہ سے زراعت اور تجارت کا متاثر ہو جانا ہو سکتی ہیں۔ دوستو، وجہ جو بھی ہو، مگر ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کبھی یہاں زندگی تھی، شور تھا، بازار آباد تھے اور آج صرف خاموشی باقی ہے۔ مونجو داڑو ہمیں یاد دلاتا ہے کہ انسان شہر تو بنا لیتا ہے مگر وقت سے کبھی نہیں جیت سکتا۔ یہ تھا ماضی میں آج کا سفر۔ اگر آپ کو پسند آیا تو ہمارے ساتھ رہیے ماضی کے نئے سفر میں۔